بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیو، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 38 سے لے کر 41 تک۔ تو دوستو، 39 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ حرم میں نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے پکارا، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے ایک حکم کی تصدیق کرے گا، لوگوں میں ممتاز ہوگا، بالکل پاکیزہ اور صالحین میں سے ایک نبی۔ بائبل میں اس کا نام یوحنا کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں معلومات کے لیے متی 303 9 اور 14 دیکھیں۔ اللہ کا حکم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کی پیدائش خدا کی طرف سے ایک غیر معمولی حکم کے نتیجے میں اور ایک غیر معمولی انداز میں ہوئی، اس لیے اسے اللہ کی طرف سے حکم یا کلام کہا جاتا ہے۔ 40 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے اور میں بھی بانجھ ہے۔ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا کو بڑھاپے اور بیوی کی بانجھ ہونے کے باوجود بیٹا عطا فرمایا۔ تو دوستو، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 41 میں زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دو۔ فرشتے نے کہا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک مردوں سے اشارے کے سوا بات نہیں کرنا، اپنے رب کو یاد کرو اور رات دن اس کی تسبیح کرو۔ یہاں یہ گزارش ہے کہ کچھ مخصوص نشانیاں دی جائیں جن کے ذریعے زکریا کو پہلے سے معلوم ہو جائے گا جب ایک جوڑے کے ہاں بچہ پیدا ہونے کا غیر معمولی واقعہ ہوگا، جہاں لڑکا بوڑھا ہو گیا تھا اور عورت، دونوں بوڑھے اور بانجھ ہوں گے، جگہ لے جائے گا۔ اس گفتگو کا اصل مقصد عیسائیوں پر ان کے یسوع کو خدا اور خدا کا بیٹا ماننے کی غلطی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو دوستو، اس موضوع کا تعارف یوحنا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ایک اور معجزانہ ولادت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ولادت سے صرف 6 ماہ قبل اور ان کے اپنے رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ خدا عیسائیوں کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ کی معجزانہ پیدائش انہیں خدا کیوں بنائے، جبکہ یوحنا کی اس طرح کی معجزانہ پیدائش نے انہیں ایسا نہیں بنایا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔